بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ آج کا سوال شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے کسی پچھلے جواب کے بارے میں، جس کو ہم مکمل نہیں کر سکے تھے، جو قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کے بارے میں تھا، آج ہم اسے مختصراً جواب دیتے ہوئے اس کے بقیہ امور کی تکمیل بھی کریں گے۔ تو آئیے پہلے اس سوال طرف چلتے ہیں۔ وہ سوال یہ تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کیا ہیں۔ ہم نے بیان کیا تھا اس کے فضائل اور اس کے مقام کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے، کہ انسان کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اپنی نیت درست رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے ریا اور سمعہ سے بچنا چاہیے۔ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ خاص طور سے جب پہلی بار کسی سورت سے شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ اس کے ساتھ شروع کریں، اور بیچ سے شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ لازم نہیں ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے باوضو ہو کے پڑھنا چاہیے، خاص طور سے جب مصحف کو اپنے ہاتھ سے، قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں لے کے چھو کر پڑھنا ہو، خصوصی طور پر۔ اور اچھے لباس میں رہنا چاہیے، اچھی جگہ پر بیٹھنا چاہیے جو قرآن مجید کی تلاوت کے مناسب حال ہو، اور اسی طرح سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، دل لگا کر پڑھنا چاہیے۔ دوسروں سے بات چیت کرنے یا کسی اور چیز کے سننے، یا میں کہہ لیجئے کھلے لفظوں میں موبائل ساتھ میں رکھنے اور اس سے بھی کھیلنے اور سننے اور قرآن مجید پڑھنے، یہ سب عمل ایک ساتھ مناسب عمل نہیں ہے۔ قرآن مجید کی حیثیت کا خیال رکھیے، پھر اس کے ساتھ جو توجہ کا مقام ہے وہ اتنا باقی رکھیے۔ آئیے ہم جو باقی تھا چھٹواں، اس کے بعد اس کے آداب میں سے 5 ہم بیان کر چکے تھے، جن کو ہم نے مختصر جواب میں بتایا۔ ابھی چھٹی ادب میں یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھے، اور اگر اچھی آواز میں نہیں پڑھنا جانتا تو دوسروں سے سیکھنے کی کوشش کرے کہ کیسے پڑھا جاتا ہے، ساتھ میں اچھے طرح سے الفاظ کو ادا کرے، اس کے زیر زبر پیش کا ہمیشہ دھیان رکھے، یعنی تجوید کے جو احکام ہیں ان کا دھیان رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ تے کی جگہ پر تو، اور تو کی جگہ پر تے، اور اسی طرح سے شین کی جگہ پر سین، اور زے کی جگہ پر جیم، ایسے اگر ہو جاتا ہے، آپ سے کچھ فرق نہیں کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ ان حروف کے بدلنے سے معانی جگہ جگہ پر بدل سکتے ہیں۔ تو آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے ہی ادا کریں جس سے ہے صحیح میں، اور آپ کوشش کے باوجود نہیں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ الگ مسئلہ اور سوال بنتا ہے کہ کیا قبول ہے کہ نہیں قبول ہے، لیکن کوشش کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے یہ چیز بھی دھیان رکھنا چاہیے، اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کیا اس کو کوئی دوسرا سنتا ہے؟ اس میں سننے والے کی دو کیفیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے قرآن مجید ہی کو سنتا ہے بیٹھ کر کے، تو یہ اچھی بات ہے، آپ اس کو آواز سنائیے، اور اسی طرح سے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت اس پر کیجیے۔ اور دوسری شکل یہ ہوتی کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، تو اگر وہ نماز پڑھتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، تو آپ کو اپنی آواز بلند نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں شور و شر ہوتا ہے تو اس جگہ پر بھی آپ کو قرآن مجید پڑھ کر کے شور شر سے بچانا چاہیے اس کو، تاکہ اچھے انداز میں تلاوت ہو اور آپ اس کو جو پڑھیں سکون کے ساتھ پڑھیں۔ 8ویں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سرسر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت اسپیڈ سے پڑھتے ہیں اور جیسے کہ تحت اللفظ چلے جا رہے ہیں، اور کہیں نہ رکنا ہے، نہ کہیں کچھ کرنا ہے، نہ کچھ دھیان ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے جس کے اندر آیتیں ہیں، یہاں سے پڑھیے اس آیت پہ رک جائیے، پھر اس کے بعد پڑھیے اس آیت پہ رک جائیے، بیچ میں بھی کچھ رموز ہیں، کچھ اشارے ہیں جن کو دیکھ کے پڑھنا چاہیے کہ یہاں رکنا ہے، یہاں نہیں رکنا ہے، کہیں وقفے لازم ہوتا ہے، یعنی جہاں رکنا ہی ضروری ہے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو معنی غلط ہو جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں بھی دھیان رکھنا چاہیے، پڑھنے کی وجہ سے ان سب چیزوں کو سیکھ لینا چاہیے۔ ایسے ہی قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے جہاں تک آواز اور انداز کی ضرورت ہے تو نصارہ کی طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے، اور نہ ہی جیسے نصارہ پڑھتے ہیں کرتے ہوئے یوں ہی نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے نہ یہود کی طرح سے پڑھنا چاہیے
کہ جیسے کچھ لوگ گاتے بجاتے اس انداز میں، گانے بجانے کا انداز قرآن مجید کے ساتھ نہیں ہے، وہ ایک مؤثر کلام ہے، وہ موسیقی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تاثیر دینی اور ایمانی پیدا کرتا ہے، لہذا اس کا دھیان رکھیے۔ اور اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو چست و چالاک رہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے منہ سے جمائی آ رہی ہے، منہ کھل رہا ہے اور آپ منہ بند کر رہے ہیں اور وہ توجہ نہیں ہے، تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ وضو کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے اور آپ اس کو دل لگا کے اس سے دور، جب آدمی پاک ہو جاتا ہے تو شیطان بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آداب تلاوت میں سے یہ کہ جب کسی رحمت کی آیت سے گزریے تو اللہ کی رحمت کو طلب کیجیے، جب کسی عذاب کی آیت سے گزریے تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگیے۔ اس قسم کے اور بھی آداب ہیں، جیسے تسبیح کی آیت ہے سبحان اللہ وغیرہ پڑھیے۔ اور اسی طرح سے ان آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں قرآن مجید کی عربی کو تو ان کے ترجمہ پڑھ کر کے بھی آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کیا کہا گیا ہے۔ آئیے ہم اسی اختصار کے ساتھ اس سوال سے نکلتے ہیں۔ آئیے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک انسان مسجد میں آتا ہے اور تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، لیکن اس کے داہنے یا بائیں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا مسجد میں آنے کے بعد اس پڑھنے والے پر جو قرآن مجید پڑھ رہا ہے، جو قرآن مجید پڑھنے میں لگا ہوا ہے، بزی مشغول ہے، کیا اس کو ہم السلام علیکم کہہ کے مخاطب کر کے سلام کریں، اس سے ہاتھ بڑھا کے ملا بھی لیں، یا ایک ہی چھوڑ دیں؟ کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر ہم سلام کرتے ہیں اس سے تو اس کا جو انہماک ہے قرآن مجید میں پڑھنے کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس لیے کہ کسی کے دل سے لگا کے قرآن مجید پڑھتا ہے تو آپ اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیں تو اچھی بات نہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم سلام نہ کریں اس کو تو دو شک نہیں، تو سلام کرنا چاہیے، نہیں کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے کہ دیکھو یہ آیا اور ہم کو سلام نہیں کیا، تو اس کے دل میں ہمارے خلاف ایک طرح کی نفرت ہو سکتی ہے، جبکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس کی توجہ قرآن مجید سے نہ ہٹائیں، اس لیے ہم سلام نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس کو سلام کر لیں یا کہ چھوڑ دیں، سلام نہیں کرو، اپنے کام میں لگ جائیں اور اس کو چھوڑ دیں، کچھ نہ کہیں، جبکہ ابھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ویسے صرف قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے؟ تو جواب میں ہم یہ کہیں گے بھائی حدیث میں آیا ہوا ہے کہ سلام لوگوں جب کسی مسلم سے ملو تو اس سے سلام کرو، بلکہ یہاں تک حدیث میں آیا ہے سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو پہچانتے ہو اس سے بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے ہو اس سے بھی سلام کرو۔ تو جب سلام کو بارے میں آیا کہ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، اس قسم کی حدیثیں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں جو سلام کہنے اور جواب دینے میں وجوب کے درجے کو پہنچاتی ہیں کہ جواب دینا واجب ہے، اور اس میں 30 نیکی مل جاتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے میں۔ تو ایسی صورت میں سلام کرنا چاہیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کو سلام کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نیک کام ہی کر رہے ہیں، اس کا بھی ثواب بڑھا رہے ہیں، اپنا بھی ثواب بڑھا رہے ہیں، اور اس کا بھی مقصود تلاوت قرآن مجید سے ثواب ہی ہے۔ تو آپ کے سلام کر لینے سے اس کے تلاوت کلام میں آپ سلام کر لیجئے، جب اس کے بعد آپ اپنے کام میں لگ جائیے، وہ اپنے کام میں لگ جائے گا، آپ کو زیادہ مشغول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اتنے تک کی گنجائش موجود ہے، اس لیے کہ یہ نماز نہیں ہے، یہ تلاوت ہے۔ نماز میں بات چیت کرنا منع ہو جاتی ہے، لیکن تلاوت میں بات چیت کی جا سکتی ہے وقت ضرورت، اور یہ آپ کی ایک ضرورت ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں، جس میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ہاں جو پیشاب پاخانے کے آداب ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو بہت سخت ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ آدمی پوری صفائی اور طہارت کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہیں بیٹھ نہیں سکتا اور کسی کے سامنے نہیں کر سکتا پیشاب، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سے مسائل ہیں، خاص طور سے عورتوں کے لیے اور بھی اس میں مشکلات ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ حقیقتاً یہ اسلام میں آداب ہیں یا کہ ایسے ہی ان کو سختی سے لوگوں نے نافذ کر رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اسلامی آداب کیا ہیں پیشاب پاخانے کے۔ تو سوال تو کچھ عجیب سا لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے جہاں بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں
ان میں سے قضائے حاجت کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے کچھ لوگوں نے کہا کہ تم لوگوں تو کہ رسول تو تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ تم پیخانہ پیشاب کی حالت میں کیسے بیٹھو، کس طرف رک کر کے بیٹھو، یعنی تعجب اور حیرت، اور اسی طرح سے کے لیے مذاقہ خیزی کے انداز میں کہا ہوگا۔ تو صحابی نے جواب دیا کہ ہاں یہ سلمان فارسی جن سے پوچھا گیا تھا، تو کہا ہاں ٹھیک ہے، سکھاتے ہیں، ہم کو سکھاتے ہیں کہ بھائی کیسا کریں اور کیسے بیٹھیں اور کس طرف رک کر کے بیٹھیں، تو یہ اچھی چیز ہے، اس میں کیا برائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بتایا تھا، لہذا کسی کو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کے جو طریقہ کار ہیں، آداب قضائے حاجت کے جو طریقے ہیں، ان میں بلا شبہ یہ چیز ہے کہ اس میں ان سے بہت سی صفائی، طہارت اور اچھائی کے حکم پائے جاتے ہیں۔ اس طرح معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں ان کی عزت اور باقاعدہ آبرو کو باقی رکھنے کا طریقہ بھی ہے۔ تو آئیے ہم کچھ چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بیان کرنا برا بھی نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا بھی، ان کو احکام دیے ہوئے ہیں، تو یہ چیز ہمیں جاننا چاہیے۔ ان میں سے یہ ہے، مثال کے طور پر ایک کام تو یہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب پیخانہ نہیں کرنا چاہیے، اور قبلہ یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے، کہیں بھی دنیا میں ہو، جس طرف سے آپ کے سامنے کعبہ کا پڑتا ہو وہاں اس طرف منہ کر کے بیٹھنا یا بیک سائڈ اس کو کر کے کرنا، پیشاب کرنا اچھا نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر کے، اگر آپ کے سامنے مثال کے طور پر پچھم ہے، قبلہ ہے، تو آپ کو پچھم طرف منہ کر کے نہیں پیخانہ پیشاب کریں، آپ اتر اور دکن کی طرف ہو جائیں۔ اور اسی طرح سے پیشاب کرتے ہوئے داہنے ہاتھ سے چھونا یہ حدیث میں روکا گیا ہے، اور حدیث آئی ہے کہ اذا بال احدکم فلا یاخذن ذکرہ بیمینہ ولا یستنجی بیمینہ ولا یتنفس فی الاناء۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کسی کو پیشاب کرنا ہو تو نہ اپنے داہنے ہاتھ سے چھوئے پیشاب کی جگہ کو، اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا ہی کرے، یعنی اس کے پانی صفائی بھی نہ کرے، اور اس طرح سے برتن میں سانس نہ لے۔ تو یہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا چیز ہے، بائیں ہاتھ سے صفائی کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ سے چھونا چاہیے۔ اور اسی طرح جیسے ہم نے بتایا کہ نہ چھوئے، اور نہ ہی جیسے استنجا بھی روکا گیا ہے نہ کرے، تو بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام عادت تھی، جس کو حضرت حفصہ وغیرہ نے بیان کیا۔ حضرت حفصہ جو آپ کی بیوی تھیں، جو عمر بن خطاب کی بیٹی تھی، انہوں نے بیان کیا ہے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجعل یمینہ لأکلہ وشربہ ووضوئہ وثیابہ واخذہ وعطائہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ کا استعمال اپنے کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، کپڑا پہننے کے لیے، کسی چیز کو لینے کے لیے، کسی چیز کو دینے کے لیے، ان سب میں داہنے ہاتھ کا استعمال فرماتے تھے۔ وَيَجْعَلُ شِمَالُهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ، اور اپنے بائیں ہاتھ کو ان کاموں کے علاوہ جو کام ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کرتے تھے، اور خاص طور سے آیا ہوا ہے کہ گندگی کی صفائی کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے تھے۔ اور اسے ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا استطاب احدکم فلا یستتب بیمینہ، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے طہارت حاصل کرے تو داہنے ہاتھ سے نہ کرے، ولیستنجے بشمالہ، اپنے بائیں ہاتھ سے استنجا کرے، یعنی صفائی کرے۔ اور سنت یہ بھی ہے آداب قضائے حاجت میں سے کہ آدمی بیٹھ کے پیشاب پیخانہ کرے، اور زمین سے قریب ہو کے کر جائے، اس لیے کہ زمین سے قریب ہونے میں اس کے اوپر چھینٹے آنا، اور اس طرح سے اس کا اثر جسم پہ پہنچ جانا، یہ کھڑے ہو کر کرنے میں زیادہ ہو سکتا ہے، قریب عین ہوتا ہی ہے، لیکن بیٹھ کر کرنے میں آدمی وہ احتیاط کرتا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ کے پیشاب بھی کرتے تھے، اگر کوئی سخت زمین ہے تو زمین کو یا تو نرم کر لیتے تھے اپنے نیزہ وغیرہ سے، یا نرم زمین ہی میں بیٹھتے تھے۔ پتھر پہ جیسے پیشاب کرنا، کسی سخت زمین پیشاب کرنا، تو اس سے تو آدمی کے اوپر پیشاب لوٹ کر آئے گا ہی، تو اس سے بچتے تھے۔ اور اسی طرح سے لوگوں کے سامنے پیشاب پاخانہ کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور خود بھی آپ جب جاتے تھے تو کسی درخت کے پیچھے، کسی دیوار کے پیچھے، کسی اونچے ٹیلے کے پیچھے ایسے رہتے تھے، کہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے تھے ایسا کچھ، جیسا کہ مسلم وغیرہ کی روایت میں ثابت ہے۔ اور اگر آپ کو اسی جگہ دور جائیے،
دور جانے کا تذکرہ جیسے میدان میں دور جائیے تو جہاں پائخانہ گھر بنے ہوئے وہاں دروازے رکھے اس میں اندر بیٹھ جائیے. اور دور جانے کی روایت بھی مغیرہ ابن شعبہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ کو اس کی ضرورت پڑی تو آپ اس کے بعد فَأَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ دور چلے گئے. تو دور جانے کبھی ہے تاکہ آدمی کو پردہ پوشی برابر رہ سکے. اور ایسے ہی زمین پہ قریب ہو جانے کے بعد اپنے کپڑوں کو اوپر کرے. ایسے نہیں کہ دور ہی سے کھولے اور چلا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب زمین بیٹھنا ہو تب کپڑوں کو اٹھائے. اور اس قسم کی روایت حضرت انس کی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. یہ ترمذی کی روایت ہے اور صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو اپنے کپڑوں کو نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ زمین سے قریب ہو جائیں، یعنی جب بیٹھنے لگتے تھے. اور اسی طرح سے اگر آدمی پیخانہ گھر میں، پیشاب گھر میں جو اس کے گھر میں بنا ہوا ہے تو وہاں بھی اس چیز کا اہتمام کرے کہ دروازہ بند کر لے اور اس کے بعد اپنا کپڑا اٹھائے تو اچھی بات ہے تاکہ لوگوں کی نظروں سے دور رہے. اب یہاں ایک بات آتی ہے، کچھ جگہوں پہ ایسے ہی پیشاب خانے بنے ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہی بنے ہوتے ہیں، تو اگر اسے ہیں تو آپ اس پہ احتیاط کیجیے، ایسی جگہ بیٹھنے کی کوشش کیجیے جہاں آپ کے سطر کا امن و امان ہو سکے. اور اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو بھی استعمال کرنا چاہیے. اور ان دعاؤں میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جب بیت الخلاء میں جاتے تو جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر دعا کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ میں برائیوں سے، خبیث چیزوں سے اور خبیث سے شیطانوں سے پناہ مانگتا ہوں. تو ہر شیطانہ یا شیطانی جو بھی ہو ان میں سے ان سے پناہ مانگتے تھے. اور جب نکلتے تھے اس سے باہر تو اس وقت بھی کہتے تھے غفرانک، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کے ہم طلبگار ہیں. تو یہ آداب میں سے ہے. اور ایسے ہی آدمی کو چاہیے کہ پیخانہ پیشاب میں صفائی صحیح رکھے گا، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں رکھتا ہے، اس کے احتیاط نہیں کرتا تو یہ عذاب کا باعث ہو سکتا ہے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہوا ہے. ایسے ہی پیخانہ پیشاب میں ہڈی یا گوبر کا استعمال نہ کرے، اس لیے کہ یہ ان جانوروں کے کھانے ہیں جنوں کے، یا ہڈی ان کے کھانے کی چیز ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے. اسی طرح سے رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کریں. ان سب کی دلیلیں حدیثوں سے موجود ہیں، میں ان کی تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں، احکام بیان کر رہا ہوں. اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کے راستے میں یا جہاں سایہ حاصل کرتے ہوں باہر کی جگہوں میں وہاں پیخانہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ لعنت کی جگہیں ہیں، حدیث میں اسے روکا گیا ہے. اور حالت قضائے حاجت میں نہ کسی کو سلام کرے اور نہ کسی کے سلام کا جواب دے. اس قسم کے اور بھی تھوڑے موڑے آداب ہیں جن کو ہم نے بیان نہیں کیا وقت کے حساب سے، لیکن آپ کو تفصیل دیکھنی ہو، اسلام کے محاسن کا پتہ کرنا ہو تو آپ آداب قضائے حاجت کا جو باب ہوتا ہے کتابوں میں اس میں آپ تفصیل سے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اسلامی آداب پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور اسی جواب کے ساتھ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی خیر سے رکھے اور ان کو اچھا اجر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.